السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، میاں نواز شریف تقریباً 3-3.5 مہینے کے بعد آج اسکرین پہ آئے ہیں اور انہوں نے بات کی ہے کشمیر انتخابات کے حوالے سے کہ ووٹ جو ہے اس کو چوری ہونے نہ دیا جائے۔ ووٹ چوری ہوتا ہے تو کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں۔ کشمیری جو بھائی جو ہیں، ووٹرز جو ہیں کشمیر کے، ان کو پیغام دیا ہے میاں نواز شریف نے۔ میاں نواز شریف اتنا عرصہ کیوں خاموش تھے، آج کیوں بولے ہیں، آج کیوں بات کی ہے، کیوں ضرورت پڑ گئی میاں نواز شریف کو؟ کیونکہ جتنے دن بھی الیکشن کمپین چلی، مریم نواز صاحبہ نے 8 جولائی سے 19 جولائی تک الیکشن کمپین چلائی، 2-3 جلسے کیے کشمیر میں۔ میاں نواز شریف ویڈیو لنک پر کئی جلسوں میں موجود رہے، وہ جلسہ دیکھتے رہے، سنتے رہے مریم نواز کی تقریر، لیکن خود کسی بھی جلسے میں میاں نواز شریف نے الیکشن کمپین میں تقریر نہیں کی، خطاب نہیں کیا۔ کیوں خطاب نہیں کیا تھا، کیوں خاموش تھے، آج کیوں بولے ہیں، اس پر بات کروں گا۔ پی ڈی ایم کے حوالے سے بھی بات کروں گا کہ مولانا کے ساتھ میاں نواز شریف کا رابطہ کب ہوا ہے آخری دفعہ، کیوں رابطہ نہیں ہو رہا، اس معاملے پر بات کروں گا۔ لیکن ڈیٹیل میں جاؤں تو اس سے پہلے ان دوستوں سے درخواست کروں گا جن دوستوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا یا چینل پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں، وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی جو اپڈیٹس ہیں پولیٹیکل وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر ہوتی رہیں، اور اگر پروگرام اچھا لگے تو اس کو شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں اور کمنٹس بھی کریں۔ تو ویورز، میاں نواز شریف رمضان سے پہلے سے خاموش جو ہو گئے ہیں، تو میاں نواز شریف نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو گرج برس پہلے وہ کرتے تھے وہ نہیں کر رہے تھے۔ ایون اس حد تک کہ مولانا فضل الرحمان جو پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں اتحاد میں، ان کے ساتھ مسلسل دن میں 2-3 دفعہ رابطے میں ہوتے تھے میاں نواز شریف، جب یہ تحریک چل رہی تھی، جلسے جلوس یہ سارا سلسلہ چل رہا تھا اس وقت۔ لیکن رمضان سے پہلے سے، تقریباً رمضان سے یہ رابطہ ڈسکنیکٹ ہوا ہے، اور جب سے میاں شہباز شریف کے حوالے معاملات کیے ہیں میاں نواز شریف نے، بڑے میاں صاحب نے، کہ شہباز شریف نے جس طرح کہا تھا کہ میں بڑے بھائی کو پاؤں پکڑنے پڑے مفاہمت کے لیے راضی کروں گا تو پاؤں بھی پکڑوں گا، تو اس کے بعد سمجھ لیں کہ وہ پاؤں پکڑ لیے شہباز شریف نے پریکٹیکلی عملاً لندن تو نہیں گئے، لیکن ٹیلی فون پر منت سماجت یہ پاؤں پکڑنا ہی ہوتا ہے۔ تو شہباز شریف نے میاں نواز شریف کو راضی کر لیا تھا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف مزاحمت کے بیانیے کو تھوڑا سا ٹھنڈا رکھیں، ماٹھا رکھیں، اس کو بریک دیں، اسپیڈ بریکر لگائیں، اگر ضرورت پڑی تو پھر مزاحمتی بیانیہ دوبارہ سے بھی شروع کیا جا سکتا ہے۔ فی الحال مجھے اپرچونٹی یہ ملی ہے، تو موقع یہ ملا ہے، تو مجھے اس کا فائدہ اٹھانے دیا جائے، کیونکہ اگر ہم مزاحمت کریں گے، یہ شہباز شریف صاحب کا موقف رہا ہے جو میاں نواز شریف کو قائل کرنے کی کوشش کرتے رہے کہ اگر ہم مزاحمت کے بیانیے پر چلتے رہے تو پھر 2023 کے انتخابات میں ہمیں بڑا نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ظاہر مزاحمت یا محاذرائی ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہوگی۔ یہ شہباز شریف اور ان کے ساتھی جو ہیں، ان کے بیانیے کے حامی جو پارٹی رہنما ہے، ان کا یہ موقف تھا۔ میاں صاحب کو، بڑے میاں صاحب کو راضی کر لیا شہباز شریف نے۔ شہباز شریف نے کوششیں ضرور کی ہیں ابھی تک تقریباً 2.5-3 مہینوں سے کہ مفاہمت ہو جائے۔ اس میں سی بی ایمز جو ہوتے ہیں، ایک مفاہمت کے لیے راہ ہموار کرنے کے لیے ایک غیر اعلانیہ سیز فائر سمجھ لیں نون لیگ اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان۔ نون لیگ نے اسٹیبلشمنٹ تو سیز فائر مطلب وہ تو فائر نہیں کر رہی ہوتی، سیاسی بیان بازی تو اسٹیبلشمنٹ نہیں کر رہی ہوتی، لیکن میاں صاحب نے، نواز لیگ نے غیر اعلانیہ طور پر سیز فائر کر دیا تھا۔ مریم نواز بھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کوئی سخت بات نہیں کر رہی تھی، اور ابھی جو کمپین چلائی ہے اس میں بھی کوئی اس طرح کی تقاریر نہیں ہوئی جس طرح پی ڈی ایم کے جلسوں میں مریم نواز کی تقاریر اور سخت بیانیہ سامنے آتا تھا۔ اس طرح
کشمیر کے انتخابی مہم میں مریم نواز نے ایسی کوئی سخت تقریر نہیں کی، ہلکی پھلکی میوزک چلائی ہے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بھی، سلیکٹڈ حکومت کے جو یہ کہا ہے کہ اپنے بڑوں کو بھی بتا دیں، عمران خان کو اس طرح کر کے مخاطب کیا ہے، لیکن پی ڈی ایم کے جلسوں جیسی تقریر کوئی سخت نہیں کی۔ میاں نواز شریف کو مریم نواز کئی جلسوں میں، ایک دو میں تو میں نے خود دیکھا کہ میاں نواز شریف ویڈیو لنک پر موجود ہیں، مریم نواز تقریر کر رہی ہیں، اور تقریر کے دوران ہی مریم نواز نے مریم اورنگزیب کو کہا کہ میاں صاحب ویڈیو لنک پر آ گئے ہیں تو میاں صاحب کنیکٹ کریں، تو میاں صاحب کراؤڈ دیکھیں، اور جو ووٹرز ہیں، کارکنان ہیں جلسے میں جو موجود ہیں، وہ میاں صاحب کو بھی دیکھ لیں۔ تو مریم نواز نے کارکنوں کو یہ بھی کہا کہ میاں صاحب میری تمام تقاریر جو ہیں وہ سنتے ہیں غور سے، وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ لوگوں کو، لیکن یہ چیزیں تو سب اپنی جگہ پہ۔ میاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میاں صاحب جب ویڈیو لنک پر موجود ہوتے تھے، دیکھ بھی رہے ہوتے تھے، تقاریر سن بھی رہے ہوتے تھے مریم نواز کی، تو وہ خود کیوں نہیں تقریر کر رہے تھے؟ تو انڈرسٹوڈ بات ہے کہ ان کو منع کیا گیا ہے شہباز شریف کی جانب سے کہ کوئی بیان بازی سخت نہیں کرنی، مزاحمتی کوئی بیان، یا آپ نے ایسی کوئی بات نہیں کرنی جس سے مفاہمت جو ہے اس میں کوئی رکاوٹ پیدا ہو، خلل پیدا ہو، یا اس میں کوئی مسئلے مسائل پیدا ہوں۔ یہی وجہ تھی کہ میاں نواز شریف مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بھی رمضان سے لے کر رابطہ نہیں کر رہے تھے۔ مولانا بیمار ہوئے، 8 دن ہاسپٹلائز ہوئے کراچی میں، پھر بھی میاں نواز شریف نے مولانا کو ڈائریکٹ فون نہیں کیا، مولانا عطاء الرحمان کو ٹیلی فون کر کے مولانا فضل الرحمان کی تباہ پرسی کی، طبیعت پوچھی، حال احوال لیا کہ کیسی ہے صحت مولانا فضل الرحمان کی۔ مریم نواز اسلام آباد آتی جاتی رہی ہیں پیشیوں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں، لیکن مریم نواز بھی مولانا اسلام آباد میں ہوتے ہوئے بھی مولانا کی موجودگی کے باوجود مریم نواز نے مولانا کو ٹیلی فون تک نہیں کیا، تباہ پرسی تک نہیں کی، ملاقات تو دور کی بات ہے۔ یہ صرف اسی لیے کہ کیونکہ اگر مریم نواز مولانا سے ملیں گی، رابطہ کریں گی، تو یہ پی ڈی ایم کی تحریک کی باتیں ہوں گی، پھر یہ اسٹیبلشمنٹ اس پہ مائنڈ کر سکتی ہے، دل پہ لے سکتی ہے، ناراض ہو سکتی ہے، یا شہباز شریف کی جو مفاہمتی جو لالی پاپ دیا ہوا ہے میاں نواز شریف کو شہباز شریف نے، اس پہ اثرات پڑ سکتے ہیں، منفی اثرات پڑ سکتے ہیں۔ اسی لیے مریم نواز بھی مولانا سے ڈسکنیکٹڈ، میاں نواز شریف بھی ابھی تک، میری اطلاع یہ ہے، میری پرسوں مولانا فضل الرحمان سے بات ہوئی تھی، میں نے ان سے ایک سوال پوچھا تھا، میں نے کہا لوگ سوال پوچھ رہے ہیں، میری بھی آبزرویشن ہے ظاہر ہے، لیکن لوگ پوچھ رہے ہیں کہ بھائی مولانا صاحب کیوں خاموش ہیں، میاں نواز شریف کیوں خاموش ہیں، پی ڈی ایم کی قیادت کی آپس میں کوآرڈینیشن نہیں ہے۔ تو مولانا نے کہا کہ کوآرڈینیشن ہے، میاں نواز شریف کے حوالے سے کوئی بات مولانا نے نہیں کی۔ ظاہر ہے مولانا ایسی کوئی بات نہیں کریں گے جس سے پی ڈی ایم میں کوئی اختلافات کا تاثر پیدا ہو، جس کا حکومت اور اسٹیبلشمنٹ پھر اس کو کیش کرائے، فائدہ اٹھائے۔ تو ایسی کوئی بات مولانا ایک ظاہر سمجھتے ہیں چیزوں کو، قائد لیڈر ہیں، سربراہ ہیں پی ڈی ایم اتحاد کے۔ تو مولانا نے میاں نواز شریف کا میرے ساتھ کوئی ذکر تک نہیں کیا، لیکن میری ظاہر سورسز تو اور بھی ہوتے ہیں نا، رابطہ ہوتا تو کب کو میڈیا میں رپورٹ ہو چکا ہوتا۔ آپ لوگوں نے بھی سب نے کسی بھی میڈیا پہ 2-2.5 مہینوں میں نہیں پڑھا ہوگا، نہیں سنا ہوگا کہ میاں نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان کوئی رابطہ ہوا ہے، ٹیلی فونک رابطہ ہی ہوا ہے، ایسی کوئی خبر آپ نے بھی نہیں سنی ہوگی۔ تو میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اس لیے اس حکمت عملی کے تحت، شہباز شریف کی حکمت عملی کے تحت خاموش رہے، اور پوری الیکشن کمپین کے دوران بھی خاموش رہے، لیکن آج بول پڑے ہیں، آج بولے ہیں۔ لیکن جس طرح پی ڈی ایم کے جلسوں میں نام لے لے کر اداروں کے سربراہوں کے گرج برس رہے ہوتے تھے، اسی طرح تو ظاہر ہے آج اتنی سخت بات نہیں کی، لیکن کشمیری ووٹرز کو پیغام دیا ہے کہ آپ نے 25 کو یعنی صبح کو، آج 24 جولائی ہے، 25 کو صبح الیکشن ہونے جا رہا ہے کشمیر کا، کہ آپ نے 25 جولائی کو نکلنا بھی ہے، ووٹ بھی دینا ہے، اور اپنے ووٹ پر پہرا بھی دینا ہے۔ ووٹ چوری ہونے نہیں دینا، ووٹ چوری ہوگا تو آپ کا فیوچر، آپ کا روشن مستقبل بھی
چوری ہوگا، ووٹ چوری ہوگا تو پھر آپ کی چینی بھی چوری ہوگی، ووٹ چوری ہوگا تو آپ کا آٹا بھی چوری ہوگا، ووٹ چوری ہوگا تو آپ کا جو ہے میڈیسن ادویات وہ بھی چوری ہوں گی، ووٹ چوری ہوگا تو آپ ہر چیز چوری ہو جاتی ہے جس طرح یہ چوری کر رہے ہوتے ہیں۔ میاں نواز شریف نے حکومت پر انڈائریکٹلی جو حکومت کے سہولت کار ہیں، سلیکٹرز ہیں یا اسٹیبلشمنٹ ہے، مقتدر قوتیں ہیں، جو بھی نام دیں، انڈائریکٹلی ان کے لیے ہی یقیناً کہا ہے کہ ووٹ چوری پہلے تو یا ظاہر الزام یہی میاں نواز شریف ان پر ہی الزام لگاتے رہے نا۔ عمران خان نے تو ووٹ چوری نہیں کیا نا، ووٹ چوری تو اسٹیبلشمنٹ کراتی ہے جس کو بھی دے۔ لیکن آج میاں نواز شریف اس لیے بولے ہیں کیونکہ میاں نواز شریف کو نظر آ رہا ہے اب جس طرح حکومت نے کشمیر میں جس طرح کی کمپین چلائی ہے، جس طرح پیسہ چلایا ہے علی امین گنڈاپور کے ذریعے، یہ تو چلیں ایک ویڈیو سامنے آئی نا علی امین گنڈاپور کی پیسے بانٹتے ہوئے 5 لاکھ روپے کسی ایک شخص کو دیتے ہوئے، لیکن اب باقی ویڈیو تو ہر جگہ کی ویڈیو تو سامنے نہیں آئے گی پیسے دینے کی۔ یہ تو غلطی سے علی امین گنڈاپور نے بھی شاید توجہ نہیں کی، یہ ان سے ظاہر غلطی ہو گئی ایک دفعہ، تو یہ دوبارہ تو اس طرح اوپن پیسے نہیں تقسیم کریں گے نا۔ تو ایسی کئی جگہیں ہو سکتی ہیں جہاں پہ انہوں نے کیش بانٹی ہوگی لیکن اس کی ویڈیو سامنے نہیں آئی، لیکن ایک ویڈیو تو آئی، ثابت تو ہو گیا، ثبوت تو مل گیا کہ انہوں نے پیسے یہ بانٹ رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن نوٹس لیا، الیکشن کمیشن نے FIR بھی درج کرائی، لیکن ہوا کیا؟ کچھ بھی نہیں، اور نہ گرفتاری نہ کوئی ایکشن۔ صرف الیکشن کمیشن نے علی امین گنڈاپور کو آزاد کشمیر چھوڑ جانے کا حکم دیا، نکل جانے کا حکم دیا۔ وہ ایک دن کے لیے واپس آئے اسلام آباد علی امین گنڈاپور، لیکن دوسرے دن وزیر اعظم ان کو ہیلی کاپٹر میں لے کر چلے گئے۔ وہاں پہ پھر علی امین گنڈاپور نے کل بھی جلسہ کیا ہے، مسلسل یہ جلسے کرتے رہے ہیں، کشمیر میں انتخابی مہم چلاتے رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن کے ضابطۂ اخلاق کی، قانون اور آئین کی دھجیاں اڑاتے رہے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان بھی اس میں شامل رہے ہیں، وزیر جو امور کشمیر ہیں علی امین گنڈاپور، وہ اس میں شامل رہے ہیں۔ تو وزراء دعوے الگ کر رہے ہیں، شیخ رشید احمد، فردوس عاشق اعوان اور وزراء بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم تو جیتے ہوئے ہیں، یعنی الیکشن صبح ہونا ہے، ووٹنگ صبح کو ہونی ہے۔ یہ پہلے سے ہی ایڈوانس میں ہی رزلٹ اناؤنس کرتے پھر رہے ہیں میڈیا میں آ کے کہ بھئی الیکشن تو ہم جیت چکے ہیں اور یہ ہار چکے ہیں اپوزیشن کی جماعتیں، اسی لیے اپوزیشن کی جماعتیں چیخ رہی ہیں۔ اور جس طرح کے پھر یہ سروے، گیلپ سروے اور یہ پتہ نہیں کس طرح کے، مطلب یہ سارے جو اقدامات ہیں یہ پری پول ریگنگ ہے۔ تو میاں نواز شریف کو یہ نظر آ رہا ہے کہ بھئی پری پول ریگنگ بھی کی گئی ہے، اور کل بھی یعنی پولنگ ڈے کو بھی حکومت یہ الیکشن، یہ انتخابات چھیننا چاہ رہی ہے، PTI کی حکومت۔ اور اس کے بیک پہ ادارے ہیں نہیں ہیں، ابھی فی الحال تو اداروں پر الزام نہیں لگایا، لیکن اداروں کی مرضی کے بغیر کوئی بھی حکومت ہو، کوئی بھی ہو، وزیر ہو، وزیر اعظم ہو، کچھ بھی نہیں کر سکتے جب تک ان کو طاقتور اداروں کی جو ہے سپورٹ نہ ہو، مقتدر قوتوں کی، اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ اور مدد اور آشیرواد حاصل نہ ہو، تب تک حکومت بھی کچھ نہیں کر سکتی۔ تو یہ حق ان کی مرضی کے بغیر ہو نہیں سکتا، لیکن فی الحال اپوزیشن کی جماعتیں نام نہیں لے رہی اداروں کا۔ آج بلاول بھٹو زرداری نے بھی پریس کانفرنس بھی کی ہے اور اس نے بھی احتجاج کیا ہے، بلاول بھٹو زرداری نے علی امین گنڈاپور کے خلاف، وزراء کے خلاف، وزیر اعظم کے خلاف، اور الیکشن کمیشن سے مطالبہ کیا ہے کہ علی امین گنڈاپور کے خلاف کارروائی کی جائے، FIR درج کی جائے، اور اگر جو امیدوار ان کے ساتھ کٹھے چلے ہیں کمپین میں، یا جن امیدواروں کی انہوں نے کمپین چلائی ہے، جن کے پاس جا کر جلسے کیے ہیں علی امین گنڈاپور نے، ان امیدواروں کے کاغذات نامزدگی یعنی ان کو نااہل قرار دیا جائے۔ یہ بلاول بھٹو زرداری نے مطالبہ کیا ہے۔ اگر الیکشن کمیشن، یہ بھی کہا ہے کہ اگر الیکشن کمیشن ایکشن نہیں کرتا، کوئی کارروائی نہیں کرتا، تو پھر یہ متنازع ترین انتخابات ہوں گے کشمیر کی تاریخ کے۔ یہ بلاول بھٹو زرداری نے بھی وارننگ دی ہے۔ تو میاں نواز شریف آج اس لیے بولے ہیں
کہ یہ جو صورتحال نظر آ رہی ہے، وزراء کی ایکٹیویٹیز، وزراء کے دعوے، پیسے بانٹنا، وزیر اعظم کا وہاں پہ جانا، علی امین گنڈاپور کو لے کر جانا، علی امین گنڈاپور کو الیکشن کمیشن نکال دیتا ہے تو وہ قانون کی اور آئین کی اور الیکشن کمیشن کے احکامات کی، ضابطۂ اخلاق کی دھجیاں اڑا کر وہاں پر کمپین چلا رہی ہیں، جلسے کر رہی ہیں، لوگوں کو آفرز کر رہی ہیں کہ بھائی 1 ووٹ کی لیڈ ہوگی تو 1 کروڑ روپیہ دوں گا، اس سے بھی زیادہ دوں گا، جو آپ سوچ رہے ہیں یا جتنا آپ سوچ سکتے ہیں اس سے بھی کہیں آپ کو زیادہ ملے گا، آپ نے الیکشن جتوانا ہے۔ تو یہ سارے اقدامات جب میاں نواز شریف نے دیکھے ہیں تو اس کے بعد میاں نواز شریف نے اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح یوسف رضا گیلانی کا سینٹ کا الیکشن ہو رہا تھا، جب اس وقت میاں نواز شریف نے، یعنی گیلانی صاحب سینیٹر تو بن گئے تھے، جب سینٹ میں آ گئے تو چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا جب الیکشن ہو رہا تھا تو اس وقت اس دن سے الیکشن سے چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے الیکشن سے 1 دن پہلے میاں نواز شریف نے بیان جاری کیا تھا اور اس میں سخت رد عمل کا اظہار کیا تھا، اور غالباً وہ مریم نواز سے متعلق بھی تھا کہ مریم نواز کو تھریٹ کیا جا رہا ہے، جان کو خطرہ ہے، اور اگر کچھ ہوا مریم نواز کو تو پھر ذمہ دار فلاں فلاں ہوں گے، نام بھی لیے تھے فوجی بھائیوں کے۔ تو یہ ان دنوں کی جس طرح اس دن میاں صاحب نے احتجاج کیا تھا، ان کو نظر آ رہا تھا کہ سینٹ کے انتخابات جو ہیں چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کے، اس میں گڑبڑ ہو رہی ہے یا ہونے والی ہے یا ہو سکتی ہے، اس لیے میاں صاحب نے اس وقت بھی 1 دن پہلے احتجاج کیا تھا۔ تو آج بھی میاں نواز شریف نے، کل الیکشن ہونے جا رہا ہے کشمیر کا، عام انتخابات کشمیر کے، اور اس میں میاں نواز شریف کو اب دھاندلی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور میاں صاحب کو یہ نظر آ رہا ہے کہ الیکشن جو ہے چوری کرنے کی پلاننگ جو ہے حکومت نے کر لی ہے، اس لیے انہوں نے آج مجبوراً بات کی ہے، لیکن اداروں کے فی الحال ڈائریکٹ اداروں پہ ہٹ نہیں کیا، اتنا سخت نہیں بات کی، لیکن حکومت پر اشارتاً باتیں بہت ساری کی ہیں میاں صاحب نے، لیکن لوگوں کو کہا ہے کہ بھائی ووٹ کسی صورت بھی چوری ہونے نہ دیا جائے اور پہرا دیا جائے ووٹ پر۔ مسلم لیگ نون نے مانیٹرنگ کمیٹیاں بھی قائم کی ہوئی ہیں، اناؤنس کی ہوئی ہیں، ایک اسپیشل مرکزی مانیٹرنگ سیل بھی قائم کیا گیا ہے، اور مختلف حلقوں میں الگ الگ مانیٹرنگ کمیٹیاں جو عہدیدار ہیں نون لیگ کے، ان پر مشتمل جو ہیں کمیٹیاں قائم کی گئی ہیں، وہ بھی اپنے طور پر مانیٹرنگ کریں گی، لیکن نون لیگ کے کارکنوں کو بھی ہدایات کی گئی ہیں میاں نواز شریف کی جانب سے بھی کہ بھائی پہرا دینا ہے ووٹ پر اور چوری ہونے نہیں دینا۔ میاں نواز شریف نے جتنے بھی مریم نواز کے جو جلسے ہیں وہ دیکھ کر، کراؤڈ دیکھ کر، پی ٹی آئی کے بھی یقیناً عمران خان کے وزراء کے بھی جلسے دیکھے ہوں گے، بلاول صاحب کے بھی جلسے دیکھے ہوں گے میاں صاحب نے، لیکن وہ جلسے اور مریم نواز کے جلسے دیکھنے کے بعد تو فی الحال تو میاں صاحب کو اس وقت تک تو تسلی یقیناً ہو رہی ہوگی کہ بھئی کراؤڈ تو ہمارے پاس زیادہ آ رہا ہے تو ہم الیکشن جیت جائیں گے، لیکن جو اقدامات حکومت کر رہی ہے اس میں سے میاں صاحب کو شاید نظر آ رہا ہے کہ الیکشن چوری ہونے کی پلاننگ کر دی گئی ہے یا کی جا رہی ہے حکومت کی طرف سے، اس لیے میاں صاحب نے آج بات کی ہے، اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا ہے۔ لیکن باقی پی ڈی ایم کے حوالے سے کیا ہوگا، میاں صاحب کا یہ آگے میاں صاحب بولیں گے نہیں بولیں گے، یا میاں صاحب کا یہ پریشر ڈالنے کا ایک طریقہ تھا، آج کے لیے فی الحال بات کی ہے، اس کے بعد پھر خاموش ہو جائیں، لیکن یہ رزلٹ پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ رزلٹ کیا آتا ہے۔ رزلٹ اگر نون لیگ کو بری طرح اگر شکست دلوائی جاتی ہے، ہروایا جاتا ہے، تو پھر تو میاں صاحب شاید بولیں گے، اور اگر نون لیگ کے ساتھ دھاندلی نہیں کی جاتی اور نون لیگ کو جو ڈیو شیئر ہے ان کا وہ اگر نون لیگ کو ملتا ہے تو اس کے بعد پھر میاں صاحب ظاہر ہے پھر خود ہی فیصلہ کریں گے، شہباز شریف کے لیے انتظار کریں گے ان کی مفاہمت کا، یا میاں صاحب مولانا کے ساتھ رابطہ بھی کریں گے، لیکن یہ بہرحال یہ الیکشن کے رزلٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ کل الیکشن ہو جائے گا، رزلٹ سامنے آئے گا تو اس کے بعد ساری صورتحال جو ہے وہ سامنے آ جائے گی۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔